بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل آپ فیل ہوں گے تو ظاہر بات ہے افسوس میں ہوں گے. کیسے پڑھیں گے بھائی؟ کتاب کو سمجھو یار, کتاب کو سمجھو. امتحان کچھ بھی نہیں ہوتا. امتحان تو آپ سے 3 سوال پوچھے بس کافی ہے. آپ کو تو کتاب میں ہر جگہ آنی چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ اور ہمت کر کے کتاب کو سمجھو نا بھائی. حاشیے پڑھو کتاب پہ, اس کے اندر ایسا سوال کرو کہ استاد جی گھبرا جائیں کہ بھی یہ سوال کیسا کر رہا ہے. کتاب المساقات, ٹھیک ہے, اس کو کتاب المعاملہ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. بعضی کتابوں میں کتاب المساقات ہے, بعضی کتابوں میں کتاب المعاملہ ہے, ٹھیک ہے. دیکھو مساقات یہ سقی سے ہے, پانی پلانے سے کہتے ہیں, فصلوں کو پانی پلانا, لیکن اصل میں یہ بات نہیں ہے, اس کتاب کا یہ معاملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. مساقات تو پانی پلانے کو کہتے ہیں لغتاً, ٹھیک ہے. اصطلاح شرع میں مساقات کہتے ہیں باغ کو ٹھیکے پہ دینا, صحیح ہے نا, باغ کی مزارات, ٹھیک ہے بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو آپ کو میں جس طریقے سے فقہ پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا, میں نے اپنے مدرسوں میں اس کی بہت کمی دیکھی ہے. جامعۃ الرشید ہے, وہاں ماشاءاللہ محنت ہوتی ہے, پروجیکٹر سے پڑھاتے ہیں, بورڈ سے پڑھاتے ہیں طلباء کو, ایک ایک مسئلہ بنا کے دکھاتے ہیں, بھائی ایسے بنتا ہے, ایسے بنتا ہے, ایسے بنتا ہے. اس سے طلباء کو چیز سمجھ, اگرچہ کمیاں ہیں, اگر ہم وہ ساری کمیاں پورا کرنا شروع کر دیں تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا. نمبر 1 یہ, نمبر 2 آپ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے وہ چیزیں. نہیں تو میں وہ لگاتا, ہر باب کی فہرست بناتا, ہر باب کی فہرست کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ کو دیتا. لیکن آپ لوگ صرف صورت مسئلہ ہی نہیں سمجھ پا رہے, تو آپ کو مزید میں کیا کہوں. دیکھو مساقات کہتے ہیں باغ کی مزارعات, ٹھیک ہے. مزارعات جو تھی وہ فصل کے حوالے سے تھی, ہاں, فصل کے حوالے سے تھی. اور باغ جو ہوتا ہے نا, باغ اور فصل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فصل یہ جو پیچھے جو مزارعات گزرا ہے اس کے اندر آدھے باغ اس پہ پورے باغ اگتے ہیں. مزارعات جو تھی نا اس میں آپ فصل اگاتے ہیں, فصل اگا کے پھر اس کو تیار کرتے ہیں, اس کو کاٹتے ہیں اور سارا معاملہ کرتے ہیں. باغ پہلے سے اگا ہوتا ہے, صحیح ہے نا, باغ پہلے سے اگا ہوتا ہے. جیسے ہمارا بیری کا باغ تھا, تو اب بیری کا باغ جو ہے نا اس کا ٹھیکہ چل رہا. اب جو کھیت تھے نا ہمارے کھیت, یہ تھے کہ اس میں کپاس لگاتے تھے, گندم لگاتے تھے, ٹھیک ہے, اور سرسوں لگاتے تھے, اور یاد نہیں آ رہا, مکئی, ٹھیک ہے, اور جو اور سورج مکھی, ٹھیک ہے, چاول اور سبزی, ٹھیک ہے, مختلف سبزی, آلو, ٹماٹر, پیاز وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. آلو تو ہمارے یہاں زیادہ نہیں ہوتے. دیکھو اب کھیت کا کچھ حصہ کپاس لگاتے تھے 6 مہینہ, اس کے بعد 6 مہینہ گندم, ٹھیک ہے. سرسوں پورا سال لگتی ہے, سردی کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے. مکئی گرمی میں لگتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سردی میں, یہ گرمی میں, ٹھیک ہے. جو سورج مکھی, اس میں سے تیل نکلتا ہے, اس میں سے بھی تیل نکلتا ہے, ٹھیک ہے. یہ میدانی علاقوں کی بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن اسی کھیت, یہ گندم کا کھیت ہے نا, نیچے گندم ہے, اس کے اوپر درخت لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ درخت لگے ہوئے ہیں, بیری کے درخت, ٹھیک ہے. اب جو بیری کے درخت جہاں لگے ہوئے ہیں نا, اس کے نیچے آپ زیادہ فصل نہیں لگا سکتے. بیری کا درخت لگے ہوئے ہیں نا, یہ پورے ایکڑ کے اوپر کتنے درخت لگے ہوئے ہیں؟ 25 درخت لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. پورے ایکڑ پہ 25 درخت لگے ہوئے ہیں, لیکن اس 25 درخت میں نیچے کچھ بھی نہیں لگا سکتے آپ. کیوں بھائی نیچے نہیں لگا سکتے؟ اس لیے کہ جو بیر ہے نا وہ بیر نیچے گرتے ہیں. اب فصل میں سے جو نکالیں گے, ظاہر بات ہے فصل تو ساری خراب ہوگی,
ٹھیک ہے. پھر بھی جو تھوڑی بہت جگہ بنتی ہے اس کے اوپر سرسوں لگا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. لیکن اس باغ کے اندر جو پھل آتے ہیں وہ سال میں ایک بار آتا ہے, سال میں ایک بار پھل آتا ہے. ٹھیک ہے. درخت کس نے لگائے ہیں؟ میں نے لگائے ہیں, اور میں ٹھیکے پہ آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کا پھل نکالو, اس کو مارکیٹ میں بیچو, آدھا تیرا آدھا میرا. صحیح ہے نا؟ تو یہ فرق ہے کتاب المعاملہ اور کتاب المزارعہ میں. سمجھ رہے ہو بات؟ واضح ہے. نیک محمد صاحب دامت برکاتوں و حرکاتوں و سکناتوں. چلو جی. یہ معاقدۃ دفع الاشجار, یہ معاملہ ہے دفع الاشجار, درختوں کے حوالے کرنے کا. ٹھیک ہے. الا, اس شخص کی طرف, میں یعمل فیہا, جو اس کے اندر محنت کرے, الا ان الثمر بینہما, اس شرط کے اوپر کہ پھل جو ہے ہم دونوں کا ہوگا. وہی کالمزارعہ, یہ مزارعات کی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. تصح فی النخل, یہ جائز ہے کھجور میں, والشجری, اور کسی درخت کے اندر, والکرمی, اور والکرمی کچی کھجور میں, والرطبہ, اور قریب پکی کھجور میں. ٹھیک ہے. واصول باذنجان, بینگن. ٹھیک ہے. بینگن کی فصل میں بھی یہ جائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ بینگن کا پودا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. درخت نہیں ہوتا لیکن درخت کی طرح کا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب بینگن کا درخت آ گیا, بینگن کا پودا آ گیا, تو پھر اور بھی بہت سی چیزیں. مرچ کا پودا تو چھوٹا ہوتا ہے, یعنی جو تھوڑا بڑا درخت پودا ہے اس سب کے اندر یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. فَإِن دفع, اگر اس نے حوالے کیا, نقلاً فیہ ثمرۃ, وہ نخل کا یعنی کھجور کا باغ, فیہ ثمرۃ, جس میں پھل ہے, مساقاتن, علی وجہ المساقات, یعنی کہ ٹھیکے کے طور پر. ٹھیک ہے. اور کیا ہے اس میں دوسری صورتیں, والثمرۃ, اور جو پھل ہے, تزید بالعمل, اب اس کی محنت سے پھل زیادہ ہوگا, پھر تو صحیح ہے. صحیح ہے. وَإِنِ انتہت, لیکن اگر پھل اپنی عروج کو پہنچ چکا ہے, اب نہیں دے سکتا. کل مزارعہ, جیسے کہ مزارعات میں فصل پکنے کے بعد مزارعت نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ بھی بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے بیر دیے. بیر کس موسم میں آتے ہیں؟ بیر کس موسم میں آتے ہیں؟ بطور مثال بیر آتے ہیں دسمبر کے موسم میں. مجھے نہیں پتا یار کس موسم میں, مجھے یاد نہیں. بیر دسمبر کے موسم میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے دسمبر کے موسم میں بیر کو چھوڑو یار. ہاں, مالٹا آتا ہے دسمبر میں, دسمبر کے آخر میں. ٹھیک ہے. اب میں مالٹے کا ٹھیکہ دسمبر کے آخر میں دوں, یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر نومبر میں مالٹا نکل رہا ہے, تیار ہو رہا ہے, اب اس کو کھاد کی ضرورت ہے, اس کو پیمند لگانے کی ضرورت ہے, 50 چیزوں کی ضرورت ہے, اب اس کا خیال, تو اب میں اس کو مالٹا نومبر کے مہینے میں دے سکتا ہوں. صحیح ہے. حالانکہ مالٹا نومبر کے مہینے میں آ رہا ہوتا ہے, لیکن اس میں محنت چاہیے ہوتی ہے. کیسی محنت چاہیے ہوتی ہے پتہ ہے؟ کیسی محنت چاہیے ہوتی ہے؟ کوئی ہے سیب والا؟ دیکھو محنت چاہیے ہوتی ہے, آئے ادھر سے چیک کرے. یہ سیب میٹھا نہیں ہے, اس سیب پہ ہاں یہ سیب میٹھا ہے, اس سے ایک ڈنڈی نکال کے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں, پیوند کاری کرتے ہیں. صحیح ہے. یہ دیکھو یہ درخت ہے سیب کا. ٹھیک ہے. یہ سیب کا درخت ہے. ٹھیک ہے. وہ ابھی یہ اس کے اوپر جتنا پھل ہے نا, یہ سارا گندا ہے, سارا خراب پھل ہے. ٹھیک ہے. اب کیا کرتے ہیں, یہاں پہ لگاتے ہیں زخم, پورا زخم لگایا, اس درخت کی ایک ٹہنی لا کے یہاں پر جوڑ کے باندھ دی, پکی باندھ دی. ٹھیک ہے. یہ ٹہنی نکلی, اس ٹہنی کو کاٹ دیا, یہ ٹہنی نکلنا شروع ہوئی, اب اس کا پھل بھی میٹھا ہونا شروع ہو جائے گا. پھر یہ پیمند کاری بھی ادھر کرے گا, تو یہ اس کی محنت لگتی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. یعنی اب اگر اس کی محنت لگ کے اس پھل میں اضافہ ہو سکتا ہے, پھل اچھا ہو سکتا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. اگر نہیں ہو سکتا پھر
ٹھیک ہے نہیں ہے. یہ میں نے ایک مسئلہ آپ کو سمجھایا, ٹھیک ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ, اب بطور مثال میں نے دسمبر کے مہینے میں, اور مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوئی, وَإِن دَفَعَ نَقْلًا فِيهِ ثَمَرَةٌ مُسَاقَاتٌ, تو اب اس میں دو صورتیں, وَالثَّمَرَةُ تزید بالعمل, پھل والثمرۃ تزید بالعمل, عمل سے زیادہ ہوتا ہے تو صحت صحیح ہے, وَإِن انتهت, لیکن اگر صحیح نہیں بڑھتا نہیں ہے, بس اتنا بڑھنا تھا وہ بڑھ گیا, تو لا اب نہیں بڑھے گا, اب نہیں, کل مضارع جیسے مضارع بھی ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ, لیکن کیا کیا, دسمبر میں معاملہ کر لیا, میں نے دسمبر میں معاملہ کر لیا کہ میرے پرانے آدمی سے لڑائی ہوگی, میں نے دسمبر میں, تو فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ, تو عامل کے لیے مزدور کی اجرت ہوگی, ٹھیک ہے, اجرت مثل ہوگی, ٹھیکے داری میں سے پیسے نہیں ہوں گے, یعنی پھل میں سے اس کا حصہ نہیں ہوگا, سمجھے. اب مساقات کیسے ختم ہوتی ہے, تبطل بالموت, موت سے ختم ہو جاتی ہے, وتفسخ بالعذر کالمزارعات, اگر کسی نے عذر کی وجہ سے مزارعت کو فاسد کر دیا تو فاسد ہو جاتی ہے. کیا فاسد, کیا عذر ہے, بھائی یکون العامل, کیونکہ وہ جو کام کرنے والا سارقن, وہ چور نکلا, روزانہ رات کو ٹرالی بھر کے مالٹے اپنے گھر لے جاتے, دونوں میاں بیوی مل کے کھاتے ہیں, چور نکلا تبھی فاسد. او مریضن, یا مریض ہے, پورا دن باغ میں آتے ہیں, بچے آ کے کھا جاتے ہیں سارا, ٹھیک ہے, لا یقدر علی العمل, عمل کے اوپر قادر نہیں ہے, تب بھی مزارعات باطل ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آگے بھی آگے ہو جی. کتاب الذبائح بہت اہم باب ہے, آپ کو اس کا تجربہ ہونا چاہیے, جو کہ مجھے نہیں ہے بالکل بھی, صحیح. میں جانور ذبح کرنے سے بھاگتا ہوں, جب بھی جانور ذبح میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں, بس ایسی طبیعت ایسی عجیب سی. کتاب الذبائح, جانوروں کو ذبح کرنے کے بیان میں, بہت مزے کا سبق ہے, آسان سا ہے. یہ جمع ذبیحۃ, یہ ذبیحہ کی جمع ہے. یہ اسم, یہ وہ ہے اسم لما یذبح, یہ اس کا نام اس لیے رکھا کیونکہ اس میں ذبح کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. والذبح, اور ذبح کیا ہے, قطع الاوداج, یہ اوداج یعنی رگوں کو کاٹنا ہے. اوداج کہتے ہیں گلے کی رگوں کو, ٹھیک ہے, یا قطع الاوداج گلے کی رگوں کو کاٹنا, ٹھیک ہے. اگر کسی نے کسی کے بازو سے کاٹ دیا تو وہ ذبح ہوگا, وہ ذبح نہیں ہوگا. ذبح ہوتا ہے گلے کی رگوں کو کاٹنا, ٹھیک ہے. حل ذبیحۃ مسلم, مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے, ٹھیک ہے. وکتابین, کتابی کا ذبیحہ حلال ہے. وصبیین, بچے کا ذبیحہ بھی حلال ہے. وامراتین, اور عورت کا ذبیحہ بھی حلال ہے. صحیح ہے بھائی, عورت کا ذبیحہ بھی حلال ہے, اس میں کوئی حرمت نہیں ہے, ٹھیک ہے. واخرس, اور گونگے کا. واقلف, اور اقلف کا, ایسا بندہ جس کے ختنے نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے, ٹھیک ہے. آپ کو اس کا کیا تعلق ہے, ختنہ نہیں ہوا جس کی سنتے نہیں ہوئی, صحیح ہے بھائی. پتہ نہیں کوئی مسئلہ تھا, میں نے اس کا ختنہ نہیں ہوا, ہاں کہتے ہیں ایک آدمی کا ختنہ نہیں ہوا تو اس کی نماز, اس کے پیچھے نماز جائز ہے. میں کہتی بالکل جائز ہے, کوئی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک آدمی بڑا پریشان, میں بہت پریشان, کیا ہوا, اصل میں ہم دونوں بھائی کی شادی ہو رہی ہے, ہو رہی ہے, تو ہم دونوں بھائیوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہو رہی ہے. میں کہا تو, کہتا تو دونوں بہنوں کے ساتھ ہو رہی ہے. میں کہا تو نکاح ہو جائے گا. اس میں مسئلہ کیا ہے کہ دو بہنیں اکٹھی آ رہی ہیں نا, میں نے کہا ایک کے نکاح میں تھوڑی آ رہی ہیں. کہتا ہاں. لو بھائی, ذبیحہ کتابی کا حلال ہے. کیوں حلال ہے؟ کیونکہ وہ اہل قبلہ ہے, ٹھیک ہے نا, اہل قبلہ ہے, اس وجہ سے. لا مجوسین, مجوسی کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. آتش پرست, اس کا ذبیحہ, کیونکہ وہ مشرک ہے. ووثنی, اور بت پرست. ومرتدین, اور ایک مسلمان تھا لیکن مرتد ہو گیا, اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. ومحرمین, اور احرام جس نے باندھا ہوا ہے اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. وتارک تسمیۃ عامدن, اور جو جان بوجھ کے تسمیہ چھوڑ دے اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. حل لو ناسین, لیکن اگر کوئی بھول گیا تو پھر حلال ہے. صحیح ہے. آپ اصول شاشی میں بحث پڑھی ہے اس کی, وہی لکھ دینا ساری, امتحان میں آ جائے نا تو وہی لکھ دینا, بڑے نمبر ملیں گے.
مطلب آئے گا؟ ہاں بالکل آئے گا. اگر پرچہ وفاق کا میں نے بنایا تو لکھ دوں گا. غیر وفاق کے پرچہ تو وفاق والے ہی بنائیں گے نا. نہیں سر جی ہمارا تو غیر وفاق. اچھا پھر تو میں نہیں بناؤں گا. آپ لکھ لو گے نا ایسی بلا وجہ مجھے پڑھنا پڑے گا. وہ کہے گا نہیں میں اختلافی مسائل میں نہیں پڑھتا, امام شافعی نے بلا وجہ کی لڑائی کی ہے, وہ ٹائم ضائع کرے گا یار. شافعی پڑھیں گے انشاءاللہ. اصول چاچی ہیں. اچھا جی چلو جی. وَكُرِهَ أَن يَذْكُرَ مَعَ اسْمِ اللَّهِ غَيْرُهُ. دیکھو یار اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگا دینا یہ کراہت ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگا دینا یہ مکروہ ہے. کپڑا دو یار, بہت اہم چیز ہے. اہم چیز ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کے حاشیے میں اس کے اوپر بڑی اہم بات کی ہوئی ہے. بسم اللہ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ. بسم اللہ اللہ اکبر یہ جملہ پڑھتے ہیں نا. بس چھوڑ دو یار. ڈسٹر بھی تم نے کیسا لگایا؟ اپنی طرح گھسا ہوا. اچھا جی دیکھو یہ ہے کلمہ بسم اللہ اللہ اکبر, یہ کلمہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی جگہ پر کیا کہتے؟ اس کی جگہ پر کہتے اس کی جگہ پر کیا کہیں؟ بسم اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کہہ دے گا تو مکروہ ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ محمد الرسول اللہ تو حرام ہو جائے گا. صحیح ہے, بسم اللہ و محمد الرسول اللہ حرام ہو جائے گا. صحیح ہے, حرام ہو جائے گا. اس طرح کہنا تو مکروہ ہے, لیکن اس طرح کہہ دیا تو حرام ہو جائے گا. کیوں حرام ہوگا؟ چلو جی یہ آپ لوگوں سے سو عطف ڈالا. یہ دیکھو نا, یہ بات ہوئی نا. یہ دیکھو بسم اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر پیچھے سے تعلق نہیں بن رہا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں بسم اللہ محمد الرسول اللہ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ جڑ گیا. یہ اللہ کے نام کے ساتھ نہیں جوڑ رہا. ٹھیک ہے, اور یہ عطف ہے. عطف میں تو وہی صورت بنتی ہے. ٹھیک ہے, کراہت کی ایک اور صورت ہے بسم اللہ اللہم تقبل من فلان. یہ صورت بھی مکروہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کے نام کو نہیں جوڑنا. ٹھیک ہے بھائی. وَكُرِهَ أَن يَذْكُرَ مَعَ اسْمِ اللَّهِ مَعَ اسْمِ اللَّهِ غَيْرُهُ وَأَن يَقُولَ عِندَ الذِّبْحِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن فُلَانٍ. ذبح کے وقت کہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کیجئے فلاں کی طرف سے. وَإِن قَالَ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ وَالْإِسْجَاءِ, لیکن اگر تسمیہ سے پہلے کہہ دیا اور لٹانے سے پہلے کہہ دیا, ٹھیک ہے, تو جائزہ تو ہی جائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بات واضح ہے. اس کے اوپر حاشیہ پڑھ لینا. حاشیہ بہت اچھا لکھا ہوا ہے, پڑھ لینا چاہیے آپ لوگوں کو. نہیں بھی پڑھو گے تو بات ساری وہی ہے جو میں نے بتا دی ہے. پڑھ لو گے تو زیادہ اچھا ہوگا, کیونکہ حوالے لکھے ہوئے ہیں. امتحان میں حوالے لکھ سکتے ہو. صحیح یاد ہی نہیں رہے گا. پڑھ لو. جب پڑھو گے نا تو تب یاد رکھنے کا طریقہ بھی آئے گا. پڑھنے سے پہلے یاد رکھنے کا طریقہ نہیں آتا. اچھا, والذبح, اور ذبح کیا ہے؟ بین الحلق واللبہ. بین الحلق واللبہ, حلق اور لبہ کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کے درمیان ذبح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ گائے ہے اور اس کے یہ ٹانگیں. صحیح گائے بن گئی؟ صحیح گائے بن گئی؟ لنگڑی ہے نا یہ. نہیں, یہ اصل میں ایسے کھڑی ہوئی ہے, ایسے کھڑی ہوئی, یہ نیچے اترائی پہ جا رہی ہے, اس لیے آپ کو چھوٹی نظر ہے. اچھا جی, یہ دیکھو ادھر جو ہوتی ہے نا حلق ہوتا ہے اور ادھر لبہ ہوتا ہے. جیسے یہاں آدمی کا یہ حلق ہے اور یہ لبہ ہے.
ٹھیک ہے، یا یہ لبہ ہے، صحیح ہے، یہ لبہ ہے اور یہ حلق ہے، ان دونوں کے درمیان کی جگہ کو یہ ذبح کی جگہ ہے. بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ مرغی ہے، اب مرغی کیسے بنائیں گے؟ چلو، مرغی کا یہ حلق ہوتا ہے اور یہ لبہ ہوتا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں سے ذبح ہوتا ہے. یہ بطخ بن رہی ہے، چلے تو یہ لبہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بطخ میں اور مرغی میں، سمجھ رہے ہو؟ اوپر سے کاٹنا یہ حلق اور لبہ ہے. کسی کسائی سے ضرور پوچھ لینا، ٹھیک ہے، کہ حلق اور لبہ یا مجھے دکھا دو. وہ کہے گا کیا ہوتا ہے حلق اور لبہ، مجھے کیا پتا. تو وہ کہنا آپ ذبح کہاں سے کرتے ہیں یہ ہمیں دکھائیں، ٹھیک ہے. وہ جہاں سے ذبح کرے گا آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور وہ جب ذبح کرے گا تو اس سے 4 رگیں بھی آپ کو نظر آئیں گی، صحیح ہے. ایک دفعہ ضرور دیکھ لینا، یہ بڑا فائدہ دے گا آپ کو، سمجھ رہے ہو؟ کہ میں وہ نصیحت کروں جس پہ میرا عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں پہلے سے بتا رہا ہوں. لیکن آپ لوگ دیکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے، فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے، سمجھ میں اچھی بات آتی ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ آگے دیکھو جی، المذبح، ذبح کرنے کی جگہ، ذبح کرنے کی چیزیں کیا ہے؟ المریو، یہ 4 رگیں ہیں. المریو والحلقوم والودجان، یہ 4 رگیں بن گئی. مریو کھانے کی رگ، ٹھیک ہے. والحلقوم سانس کی رگ. والودجان اور 2 شہ رگیں. والودجان 2 شاہ رگیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو خون کی روانی کو لے کے جانے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اصل خون انہی سے جا رہا ہوتا ہے. والودجان اور 2 رگیں ودجان ہیں، ٹھیک ہے بھائی. دیکھو جو گلا ہے نا، گلا، اس میں 2 رگیں نیچے یہاں جاری ہوتی ہیں اور 2 رگیں ادھر اوپر جاری ہوتی ہیں، صحیح ہے بھائی. پہلے نیچے 2 رگیں ہوتی ہیں موٹی موٹی، ٹھیک ہے، اور اوپر 2 پتلی رگیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی رگ ہوتی ہے سانس جانے والی اور یہ رگ ہوتی ہے کھانا جانے والی، ٹھیک ہے جی. اور یہ 2 رگیں ہوتی ہیں شہ رگیں، خون جانے والی ہوتی ہیں. یہ دونوں دل کے راستے سے آ رہی ہوتی ہیں، یہ دونوں معدے میں جاری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب جب ذبح کیا جاتا ہے تو کم از کم ان 3 رگوں کو کاٹا جاتا ہے، صحیح ہے بھائی. 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دینا چاہیے. ہاں، 3 رگیں کاٹ کے چھوڑ دینا چاہیے، 4 نہیں، ٹھیک ہے. 3 رگیں ہی کاٹنی چاہیے. آج کل کے کسائی بھی 3 رگیں ہی کاٹتے ہیں، اس سے جانور کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ہاں، اس لیے تو کہنا دیکھ لینا نا، کوئی گائے وغیرہ ذبح ہو رہی ہو تو. 3 میں سے رگیں کاٹ کے پھڑتے ہیں، ویسے چھری مارنا کھڑا ہوتا ہے. نہیں، وہ ایسے چھری جو مارتے ہیں نا، وہ ایسے چھری مارتے ہیں. یہاں پر جب کاٹتے تو دل جو ہے نا وہ تیز دھڑکتا ہے. جب دل تیز دھڑکتا ہے تو یہ چھری مارتے ہیں دل کے اوپر، دل پھاڑ دیتے ہیں. اس سے جانور فوراً مر جاتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے. آپ کو سجی آ کے ڈرا رہے ہیں بھائی. اچھا جی، المریو کھانے کی رگ ہے، والحلقوم گلے کی رگ ہے، والودجان اور 2 شہ رگیں. قطع الثلاث کافل، 3 رگیں کاٹ دینا یہ کافی ہوتا ہے. بات واضح، سمجھ میں آ گیا؟ چلیں آگے، بنیادی باتیں ہو گئی. ولو بظفر وقرن وعظم ووسن منزوع، صحیح ہے. ولیطۃ ومروۃ وما انہر الدم الا سنا وظفرا قائما. سمجھ میں آ گیا؟ کیا سمجھے؟ ولو بظفر، یہ 3 رگیں کاٹنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. ولو بظفر اگرچہ ناخن کے ذریعے سے ہو، وقرن یا سینگ کے ذریعے سے ہو، لیکن ناخن وہ جو جسم سے ہٹا ہوا ہو، صحیح ہے. سینگ وہ جو جسم سے الگ ہو، سمجھ رہے ہو؟ سینگ وہ جو جسم سے الگ ہو، ناخن وہ جو جسم سے الگ ہوا ہو. کرن سینگ کو کہتے ہیں، سمجھے بھائی؟ تو اس سینگ کے ذریعے سے کیسے کاٹیں گے؟ بعض سینگ ایسے ہیں کہ جس کی نوک بنائی ہوتی ہے، دھار بنائی ہوتی ہے، تو اس سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے.
اچھا اب میرے ناخن سے کیسے جانور کو کاٹو گے؟ یہ جو ایس ایس جی کمانڈوز ہوتے ہیں نا، ایس ایس جی کمانڈو، ٹھیک ہے، ان کو جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں 2-3 مہینے کے لیے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور یہ بیچارے اسی طرح گزارا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ لیکن وہ انسانی ناخن نہیں ہوتا، وہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے ناخن بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ناخن مل جاتا ہے کہیں سے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، وہ ناخن ایسے ہوتا ہے، وہ اگر آپ کو یہاں لگا دیا جائے نا کاٹ کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کاٹتا ہے یوں، اس طریقے سے کاٹتا ہے، اس طریقے سے کاٹتا ہے، سمجھ رہے؟ اگر انگلی کا ناخن اتنا بڑا کر لیا اس کے ذریعے سے مرغی ذبح کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے، عظمین اور ہڈی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، ہڈی تیز، ٹھیک ہے، وسن منزوع اور سن دانت مزنوع جو کہ اکھڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، جو کہ اکھڑا ہوا ہو، ولیطتن اور وہ بانس دیکھے کبھی؟ بانس دیکھے تو بانس کو چھیلتے ہوئے دیکھا کبھی کسی کو؟ بانس جو چھیلتا ہے نا تو بعض بانس کے چھلکے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے جسم پہ لگ جائیں تو کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ سب چیزیں مجبوری ہیں، ورنہ تو عام طور پہ چھری کے ذریعے سے ہی ذبح کیا جاتا ہے نا، تو یہ ولیطتن نرکل کا چھلکا یعنی بانس کا چھلکا اس کے ذریعے سے بگڑ سکتا ہے، ومروتن اور دھاری دار پتھر کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، وما انہار الدم اور ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے خون بہہ جائے اس کے ذریعے سے بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ کہاں چلے گئے آپ؟ بنیان منہ میں ڈال لیا آپ نے، اچھا جانور ذبح کر رہے تھے خیالات میں، الا سنن، ہاں سوائے ان دانتوں کے، وظفرن یا ان ناخنوں کے، قائمین جو کہ جسم سے لگے ہوئے ہوں، جو کہ کھڑے ہوئے ہوں یعنی جسم سے لگے ہوئے ہوں، وندبا اور مستحب ہے کہ حد الشفرہ چھری کو تیز کر لیا جائے، وکرہ النقع اور مکروہ ہے، وکرہ النقع اور مکروہ ہے، یار وہ جو نہیں ہوتی یار ذہن میں، وہی کا سبق میں نے پرانا یاد کیا ہو، ہاں صحیح، جب جانوروں کو ذبح کرتے ہیں نا، میں سمجھو کوئی آلہ ہے، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ 4 رگیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ 4 رگیں ہیں، 4 رگوں کے بعد نا گردن کی ہڈی ہوتی ہے، صحیح ہے، اب اس گردن کی ہڈی کو کاٹنا یہ مکروہ ہے، وہ ربڑ کی طرح جو ہوتی ہے وہ تو کٹ چکی ہوتی ہے، وہ تو اس رگ میں کٹ چکی ہوتی ہے، یہاں پر جو ہڈی آتی ہے نا وہ ہڈی چھری کو روک دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس ہڈی تک رک جانا ہے، ہڈی کے گودے تک جانا یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، وکرہ النقع اور مکروہ ہے نق تک جانا، نق کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے اس تک جانا، وقطع الراس اور سر کا قلم کر دینا ذبح کرنے میں یہ بھی مکروہ ہے، والذبح من القفا اور گدی کی طرف سے ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے، سمجھ میں آگے بھی؟ اچھا جی، ایک ایسا شکار تھا جو آپ کے پاس رہتا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا، وہ آپ سے مانوس تھا، جیسے ہرن ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، آپ سے وہ مانوس ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو تیر سے مارنا یہ درست نہیں ہے، ذبح الصید ذبح کیا جائے گا اس شکار کو استانسا جو کہ مانوس ہو چکا ہے، جو شکار مانوس ہو چکا ہے اس کو ذبح کیا جائے گا، ٹھیک ہے، ویجرح نعم توحشا، ایسا نعم یعنی بڑا جانور، جیسا کہ اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، لیکن توحشا وہ وحشی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو زخمی کیا جائے گا، زخمی جہاں سے بھی کیا جائے وہ حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے، او تردہ فی بئر، یا پھر کوئی جانور ایسے جو کہ کنویں میں گر گئے، اب اس کو زخمی کر کے ہی ذبح کیا جائے گا، اب ضروری نہیں ہے کہ قطع اوداج ہو، سمجھ میں آ گیا بھائی؟
اب جو لوگ شکار پہ جاتے ہیں تو شکار میں بھی یہی ہوتا ہے، جانوروں کو زخمی کرتے ہیں، جانور زخمی ہو کے گر گیا، اب وہ پہنچنے تک اگر وہ مر گیا ٹھیک ہے تو وہ حلال ہے، اگر پہنچنے تک نہیں مرا تو اب آپ اس کو جا کے خود ذبح کریں گے، پھر حلال ہو گیا نا، کیونکہ جو تیر چھوڑا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، کتاب الصید میں آئے گا، آگے دیکھو۔ اصل میں وہ جسم پھاڑتی ہے، کچھ ایسا مسئلہ ہے، نوک والی گولی صحیح ہے لیکن گول والی گولی جسم پھاڑتی ہے تو اس سے صحیح نہیں ہوگا، وہ کتاب الصید میں پڑھیں گے، آگے آ رہے ہیں میرے خیال میں۔ سننا نحر الابل، گائے کو اونٹ کو نحر کرنا یہ افضل ہے، صحیح ہے، اونٹ کا نہر افضل ہے۔ نہر کبھی دیکھا اونٹ کا ہوتے ہوئے؟ بڑے ہو کھڑے ہوتے ہیں تو یہ لبلبا جو ہوتا ہے نا، اس کا لبلبا کافی دور ہوتا ہے، اس کا نرخرا اوپر ہوتا ہے اور لبلبا بہت نیچے ہوتا ہے، تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ اس کو لبے سے کیا جائے، اس لیے کہ اس کی جان آسانی سے اس میں نکلتی ہے۔ وذبحۃ البقر والغنم، اور بکر اور غنم کا ذبح کرنا افضل ہے، یعنی گائے اور بکری کا ذبح کرنا افضل ہے۔ وکرہ عکسہ، اور اس کا عکس کرنا مکروہ ہے، یہ اونٹ میں مکروہ ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے اور گائے میں مکروہ ہے کہ اس کو نہر کیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن وحل لیکن حلال ہے، ٹھیک ہے۔ ولم یتزکا جنین بزکات امہ، بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ یہ گائے ہے، اچھی خاصی بڑی گائے ہے، کیوں بڑی گائے ہے؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں دوسری گائے ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیٹ میں دوسرا بچہ تیار ہے، ٹھیک ہے۔ کہنا ولم یتزکا، اس گائے کو ذبح کرنے سے گائے کا بچہ حلال نہیں ہوگا، بلکہ اگر یہ اندر سے زندہ نکل آیا تو پھر اس کو دوبارہ سے ذبح کرنا ضروری ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں، اور غالباً صاحبین بھی ہیں، ہاں، دیکھیں ماں کو ذبح کیا نا تو اس کے بعد اس کا بچہ بچتا نہیں ہے عام طور پر، ٹھیک ہے، لہذا اس بچے کو الگ سے ذبح کیا جائے گا، ٹھیک ہے، الگ سے ذبح کیا جائے گا، اس سے وہ حلال ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں کھایا جا سکتا ہے، بالکل کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں لوگ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، لیکن یہاں پہ جو مسئلہ لکھا ہے نا وہ یہ ہے، ولم یتزکا، جو جنین ہے بزکات امہ، وہ اپنی ماں کے ذبح کرنے سے وہ بچہ ذبح نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ اگر وہ زندہ نکل آیا تو پھر اس کو دوبارہ سے ذبح کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس کو دوبارہ سے ذبح کیا جائے گا، بس اتنا رکھیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔